کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ غسل کی ضرورت پڑتی ہے مسلمان عورت کے لیے جب وہ حیض اور نفاس کے خون سے مکمل پاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے شوہر سے ہم بستری کے بعد شوہر کی ہم بستری میں خاص جو احادیث میں الفاظ حدیث کے معنی ہم کو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی کی شرمگاہیں آپس کو چھو لیں یا دخول ہو جائے، سیکشل ڈسچارج پلیجر ہو جائے، تب بھی آپ کو غسل لینا ہے۔ احتلام کے بعد یعنی بیڈ ڈرنکس کے بعد بھی آپ کو غسل لینا ہے، یہ فرض ہے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے دیکھیے۔ غسل کے طریقے میں وہی بسم اللہ آپ بول کر آپ سب سے پہلے ناف سے لے کر یعنی نیول جس کو آپ کہتے ہیں، نیول سے لے کر نیچے تلوے تک، آپ کے پیر کے تلوے تک پورے اس حصے کو مکمل پانی سے اچھے سے صاف کر دیں، یہاں تک کہ خاص طور پر اپنی شرمگاہوں کو اچھے سے دھوئیں گے۔ یہ دیکھ لیں گے کہ کہیں نفاس یا حیض کا کچھ خون کے کچھ اثرات باقی نہ رہیں یا منی کہیں بھی نہ رہیں، تو اس کو آپ اچھے سے صاف کریں۔ تو وضو میں آپ جس طرح وضو بناتے ہیں پہلے بسم اللہ کہیں گے، لیکن پہلے اس حصے کو مکمل دھو لیں گے، ناف کے نیچے کے حصے کو مکمل دھو لیں گے۔ اس کے بعد اب آپ وضو جس طرح نماز میں بناتے ہیں ویسے وضو بنا لیں، پیر ابھی نہیں دھوئیں۔ صحیح بخاری کے حدیث پڑھیں گے تو کیا پتہ چلتا ہے، غسل جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تو اپنے اس حصے کو مکمل دھونے کے بعد ہم کو حکم دیا کہ آپ وضو بنانا مکمل شروع کر دیجیے، اور پھر مسح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے سر کے بالوں میں جڑوں میں پانی کو ملتے، اور اس کے بعد پھر سیدھی جانب بالوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے، بائیں جانب بالوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے۔ اسی طریقے سے جسم پر مونڈھے سے یعنی شولڈر سے سیدھی جانب 3 مرتبہ پانی ڈالتے کہ 3 مرتبہ رائٹ سائڈ آف دا باڈی یعنی سیدھے ہاتھ کا پورا جسم مکمل بھیگ جائے، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ آپ کو ڈالنا ہے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 مرتبہ دایاں پیر اور پھر بایاں پیر، جیسا وضو میں دھوتے ہیں اس کو دھو لیں۔ تو یہ غسل ہو گیا۔ تو غسل کی اہمیت میں نے بتا دی کہ کب غسل کرنا ہے اور غسل کیا ہے، ماشاءاللہ یہ پتا چل گیا۔ لیکن آپ سب سے یہ بھی میں نصیحت یا گزارش یہ بھی کروں گی جو آپ کو اور مجھے ہم سب کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم کو کئی بار غسل کی ضرورت نہ بھی پڑے، وضو کرنے کی بھی ضرورت ہو سکتا ہے ہم کو کئی بار نہ پڑے، نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی اگر بیت الخلاء جاتے ہیں، اپنے آپ کو طہارت کی پہلی شکل سے مکمل صاف کر لیتے ہیں، تب بھی اگر آپ وضو بنا لیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جتنے اعضاء آپ کے وضو میں بھیگتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ماشاءاللہ طہارت کی تیسری شکل ہے، وہ ہے غسل۔ پہلی شکل ہے عام طہارت یعنی پیشاب پاخانہ کے بعد جو آپ کو صفائی کرنی ہے، دوسرا ہے نماز کے لیے جو ہے جو آپ کو وضو بنانا ہے، تیسرا ہے بڑی طہارت جس کو غسل کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا عورتوں کے 5 مسئلوں میں کا پہلا مسئلہ، حیض، نفاس، استحاضہ اور طہارت کے مسائل۔